روحي وصار الدمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ، اللہ کا بے شمار فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو یہ رحمت والا مہینہ دیا اور اپنے فضل و کرم سے ایمان کی صحت اور جسمانی صحت کے ساتھ یہ ایام بھی اللہ نے ہم کو عطا کیے ہیں، جس کے فضل سے ہم ٹوٹی ٹوٹی جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اللہ ہی کے کرم سے آج میں سمجھتا ہوں 19واں رمضان ہے اور نماز تراویح پڑھی گئی. 10واں پارہ شروع کا نصف حصہ حافظ صاحب نے پڑھا، آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ سننے اور پڑھنے کو قبول فرمائے. یہ نصف پارے کے پاؤ حصے میں تو سورہ انفال میں وہی غزوہ بدر کا تذکرہ ہے اور پھر اس کے بعد پاؤ پارہ کے بعد سورۃ التوبہ شروع ہوتی. اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے. یہی ایک سورہ ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بس یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم دیا، لکھا. اس سورہ کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، اسی لیے نہیں لکھا. اب کیوں کیا اس کے پیچھے پڑھ کر اپنے وقتوں کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں کہہ دوں، حکم دے دوں، عمل کرو، جس پر میں خاموش رہ جاؤں اس کو کوریدو مت، اس کے پیچھے مت پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کبھی بھی ہم اگر پڑھتے چلے آ رہے ہیں پہلے سے اور یہ سورہ پڑھی تو ڈائریکٹ ایسے پڑھتے چلے جانا ہے، یا نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور نہ بسم اللہ پڑھنا ہے. لیکن قرآن کھولے، اب ہم کو یہیں سے تلاوت کرنا ہے، تو ایسے وقت میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر نبی علیہ السلام کے اس حکم کے مطابق جب بھی ہم جو اچھا کام کریں بسم اللہ پڑھ لیں. اگر یہیں سے شروع کر رہے ہیں، پہلے سے پڑھتے ہوئے نہیں آ رہے، تو اعوذ باللہ بھی پڑھ لینا چاہیے اور بسم اللہ بھی پڑھ لینا چاہیے. سورۃ التوبہ کیوں اس کا نام پڑھا؟ آج کے نماز تراویح میں تو نہیں،
کل اس کا تذکرہ آئے گا، جو قرآن جو پارے کا حصہ ہے تقریباً آدھے پادے سے تھوڑے کم میں اس توبہ کا اللہ ذکر کیا جو 3 صحابی نے کیا تھا۔ بڑا اہم اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کل انشاءاللہ اس کو حافظ صاحب نماز تراویح میں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ درس میں آئے۔ اس مناسبت سے سورۃ التوبہ اس کا نام پڑا ہے، اور برات اس لیے پڑھا، برات، تبرع، بریون، برا، یہ جتنے معنی لفظ ہے قرآن میں سب کا ایک ہی معنی مطلب مفہوم ہے، بیزارگی، نفرت کا اظہار۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے بھیجا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دوسرے صحابہ کو کہ اب اعلان کر دیں کہ اب کوئی مشرک اور کافر کعبۃ اللہ میں آ کر طواف نہیں کرے گا۔ ایک چیز، اور ابھی تک مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، وہ کعبۃ اللہ کا جب طواف کرتے تھے تو ننگے بدن ہو کر کرتے تھے، ایک دم اوپن ننگے۔ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کپڑے کو پہن کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ کپڑا پہن کر ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں، یہ اللہ کے ادب کے خلاف اور گھر کی عظمت کے خلاف ہے، اس لیے ننگے ہی کرتے تھے۔ اور جس دروازے سے نکلتے پھر اس دروازے سے نہیں آتے، اس سے تو ہم گناہ کر کے آتے جاتے، اس لیے دیوار مود کے جاتے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ دن میں مرد حضرات ننگے کرتے تھے اور رات میں عورتیں کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتی تھیں۔ یہ سب چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں، کیونکہ 8 ہی ہجری میں رمضان کے مہینے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لائے اور کعبۃ اللہ کو فتح کر لیا، پورے مکہ المکرمہ۔ اب آپ کا تسلط ہوگا، آپ کے اقتدار میں آ گئی یہ چیزیں تھیں، اس لیے چلے گئے۔ اور پھر کچھ کفار سے معاہدہ بھی تھا، کچھ دنوں کا، کچھ مہینوں کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، اس کے پس منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اب اعلان کر دو، اب سے کوئی شخص ننگے حج نہیں کرے گا، ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، اور نہ کوئی کافر اور مشرک آ سکتا ہے۔ اور جن لوگوں سے معاہدہ ہے 4 مہینے وغیرہ جو ٹھیک ہے وہ مدت پوری ہوئی، جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے 50 دن کا وقت دیا جا رہا ہے، وہ خالی کر دیں۔ اس طریقے سے اعلان ہو گیا۔ تو یہاں براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بیزارگی کا اظہار کرتا ہے مشرکین سے اور کفار سے، اس لیے اس سورہ کا نام برات ہو گیا، توبہ یا برات۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کچھ ایسے تھے جو کعبۃ اللہ کی رکھوالی کرتے تھے، ان کو بڑا فخر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا ناز تھا کہ اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہیں، عزت والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے ہم آباد کیے، اس کی دیکھ بھال ہم کر رہے ہیں، حاجی لوگ آ رہے ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا کام ہم انجام دے رہے ہیں، فخر تھا۔ ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں مومنین اور کفار بھی، اب یہ لوگ ہانک رہے ہیں
تمہاری کوئی ویلو نہیں ہے اللہ کی نظر میں، ہم ہیں اصل اللہ کی نظر میں اچھے، ہمارا مقام اونچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا ہم حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے؟ زمزم کا پانی پلاتے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، اور اللہ کے گھر کو ہم آباد کرنے والے ہیں۔ آباد کرنے کا مطلب صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور دوسرا آباد کرنے کا مطلب عبادت کرتے ہیں۔ تیسرا عبادت کرنے کا مطلب جو چیزیں کم و بیش ہوتی ہیں وہ ساری سہولیات ہم مہیا کرتے ہیں۔ تو اتنا اچھا کام ہم کرتے ہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا ہم حاجیوں کو پانی نہیں پلاتے؟ یہ عزت شرف کی بات ہے۔ اور پھر کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جب اس طریقے سے ہانک رہے تھے، ڈینگے مار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ بتاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر تمہارا ایمان کتنا ہے؟ یہ سب چھوڑو، تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، تم کعبۃ اللہ کو آباد کی، یہ سب بات کی بات ہے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تمہارا اللہ پر ایمان کتنا ہے، آخرت پر کتنا ایمان ہے، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے اطاعت فرما برداری کرنے کے لیے تم نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنا جہاد کیا، وہ بتاؤ پہلے۔ گویا اللہ کے نظر میں اس کا مقام ہے اونچا جو ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، ایمان پر جمے رہتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان کے قیام کے لیے وہ کوشش، محنت، جد و جہد کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حقیقت میں اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کو، ان لوگوں کے ڈینگوں کو بازو رکھ دیا، اور اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کے گھر کو بناتے کون ہیں، تعمیر کون کرتے ہیں، آباد کون کرتے ہیں، یہ سارا معنی ہوتا ہے عمارت کا۔ انما یعمر مساجد اللہ، اگر کوئی شخص پوری جائیداد بیچ کر مسجد بنا دے، اگر یہ صفتیں نہیں ہے تو سمجھ لو مسجد بنایا نہیں، کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی مسجد وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، یا وہ لوگ آباد کرتے ہیں، یا وہ لوگ خدمت کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہوگی اور اللہ قبروں سے اٹھائے گا، اور پھر اپنے اعمال کے حساب سے ہم پہنچیں گے میدان معاشر، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک شخص کو، ایک ایک فرد کو سامنے ٹھہرائے گا، اور زندگی میں جو کچھ اس نے اچھا یا برا کیا ہے، پوری زندگی کا نقشہ سامنے رکھ کر، زندگی کے ایک ایک لمحہ جو اس نے گزارا ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا، ایک ایک لمحہ کے بارے میں سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہے۔ آج سوچو دنیا والوں نے تھوڑا میموری بنا دی، اس میں کتنی چیزیں ہم فٹ کر لیتے ہیں، تو رب نے جو میموری بنائی ہے ہر ایک کے اندر رکھی ہے، چاہے وہ فرشتے یہاں بیٹھ کے لکھتے ہو یا اللہ کے علم میں ہو، ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز مٹنے والی نہیں ہے۔
اور آخرت پر یقین ہو، آخرت قائم ہو۔ آج ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ایک آدمی مر گیا، اس کو مرنا تھا مر گیا، بھائی اپنے کو تھوڑی مرنا ہے، وہی بدماشیاں پھر کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوچ ہے ہم سب کی، اس کو مرنا تھا مر گیا، ہمیں نہیں۔ اگر یہ سوچ لیں جیسے وہ اچانک مر گیا ہم بھی چلتے پھرتے مر جائیں گے، تو کبھی بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا، ڈرے گا کہیں یہ برا کرتے ہوئے موت نہ آ جائے، ہم اللہ کو کیا صورت بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بڑے پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا بڑی شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ، اور کہا یا عبداللہ تم اپنے آپ کو راستہ پار کرنے والا سمجھنا، روڈ پار کرنے والا۔ ایک آدمی اپنے یہاں مین روڈ پہ چلے جائیں، گاڑی سے ہو یا پیدل ہو، کتنا چوکنا ہو کر روڈ پار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا کی زندگی کو ایسے ہی سمجھنا، تھوڑا بھی غافل نہیں ہوئے، غافل ہوئے گاڑی والا آتا۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ اس کو سفر سمجھنا، یہ سفر ہے منزل نہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں پکنک منانے، گھومنے کو، کتنا بھی خوبصورت مقام ہو، کتنی بھی خوشنما چیز کیوں نہ ہو، لیکن اس کو آپ منزل نہیں سمجھتے، تھوڑی دیر کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، فوراً چلو یہاں پر گھر پہنچنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دل کی کیفیت ایسی تھی، میرے دل کی کیفیت کہ جب میں صبح کرتا تھا تو یقین نہیں رہتا تھا کہ شام تک میں زندہ رہوں گا، اور جب شام کرتا تھا تو یقین نہیں تھا کہ صبح تک میں زندہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دن رات میں یہ پورا محاسبہ کرتے اور لکھ کر رکھ دیتے تکیہ کے نیچے، کہیں ایسا نہ ہو صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اتنا ان کو دینا ہے، اتنا ان سے آنا ہے۔ ہم مر جائیں تو کوچی کا کچھ معاملہ باقی، یہ ہے آخرت پہ یقین دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، پہلی صفت جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں یا کہ بناتے ہیں یا صاف ستھرا کرتے ہیں، یہ پہلی صفت ہونا۔ دوسری صفت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کسی کے ایماندار ہونے کی، مسلمان ہونے کی گواہی نہیں دینا۔ کب تک؟ یعتاد، جب تک اذا رأیتم الرجل فاشہدوا بالایمان، جب تک کسی شخص کو 5 وقت چل کر آ کر نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں نہ دیکھو، اس وقت تک اس کے مسلمان ہونے کی، ایماندار ہونے کی گواہی نہیں دینا۔ آج سالوں سال نہیں پڑھتا، خالی عید بقرعید کو اپنی جماعت کا بھائی موحد ہے، بھائی کچھ بھی ہو شرک ہے، مسلمان ہے بھائی، یہ ہے۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ خبردار کسی کے ایمان کی گواہی اس وقت تک نہیں دینا جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لو کہ 5 وقت مسجد میں چل کر آ کر نماز پڑھنے کی اس کی عادت بن گئی، فطرت بن گئی ہے، جب اس کے ایمان کی گواہی دینا، ورنہ نہیں۔ آج کچھ لوگوں کا ہو بھائی کیا تمہارے سامنے آ کے پڑھے، ہو سکتا ہے میں کہیں پڑھ لیتا ہوں، جی وہ غریب اپنے غلطیوں پہ پردہ اس طریقے سے ڈالا جاتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرے۔ اللہ نے اس کو طاقت دیا ہے، پیسہ ہو گیا ہے سونے چاندی کی مقدار کے برابر، یعنی سونا اگر آپ کے پاس ہے 7.5 تولہ
اور یہ علماء نے اس وقت بتایا ہے جب کہ 12 گرام کا تولہ ہوتا تھا جب کتابوں میں لکھا تھا، اور آج کل 10.5 تولے کا گرام ہوتا ہے، تو 7.5 تولے سے زیادہ ہوا۔ گویا میں سمجھتا ہوں تقریباً 82-83 گرام کا ہوتا ہے۔ جب اتنا ہو جائے کسی کے پاس سونا اور 1 سال گزر جائے، رمضان ضروری، جب آپ خرید رہے ہیں، شوال ہو، ذی قعدہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الاخر ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الاخر ہو، رجب ہو، شعبان ہو، کبھی بھی ہو، جب بھی آپ نے خریدا ہے، جب سال پورا ہو جائے اسی وقت اس پر زکوٰۃ نہیں۔ 1 مہینہ باقی رمضان دیں گے تو اور زیادہ ثواب، اگر رمضان آنے سے پہلے ٹپک گئے تو کیا ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی یہ عقل مندی ہے نہیں بھائی ابھی نماز نہیں پڑھوں گا، رمضان میں 1 مہینہ کے پڑھ لوں گا تاکہ اور زیادہ ثواب ملے تو نماز ہوگی۔ اللہ نے طاقت دیا ہے، فرض ہو گئی، فوراً اس کے اندر سے زکوٰۃ نکال دو۔ اسی طریقے سے چاندی ہے 52.5 تولہ، سال ہو گیا کب لے رہے؟ ہمیشہ رمضان میں تو نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے پیسہ کسی نے رکھا، ہمیشہ کوئی رمضان ہی میں پیسہ رکھنا شروع نہیں کرتا۔ آج ہمارا مزاج بن گیا، لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا رمضانی میں زکوٰۃ نکالنا، رمضان کبھی بھی ہمارے ہم خریدیں اس کا خیال نہیں رہتا ہے۔ سال جب پورا ہوتا ہے پیسے پر، کتنا پیسہ؟ سونا چاندی کے وزن کے، جس میں جیسے چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی کتنے کو؟ 40-50 ہزار، زیادہ سے زیادہ اتنے ہی ہو۔ اب کوئی شخص اتنا جمع رکھا ہے، سال گزر گیا ہے اور پھر کوئی خرچہ قرضہ نہیں ہے تو اب اس میں سے 2.5% نکال دیں۔ یا کہ دکان چلا رہا ہے، جو دکان میں سے کمایا، خرچے سے، کھانے پینے سے، لین دین سے بچ گیا، وہ رکھا، اور پھر دکان میں کتنا سامان ہے وہ ناپ لے، پھر دونوں کو جمع کر لیں، 2.5% اس میں سے نکال لیں، دکان کے سامان میں سے بھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حیدرآباد سے ایک صاحب فون کیے زکوٰۃ کے بارے میں، تو اتفاق سے وہ پان ڈبہ کا، اور مشہور سکندر آباد کا پان ڈبہ ہے، بہت مشہور، بہت مشہور، کیسے زکوٰۃ؟ میں کہا بھائی جو حلال کمائی ہے اس کو لے لو، زرداد گٹکا حرام کا جو اس کو نکالنا، اس کو شامل نہ کرو، اس سے جتنا کمائے اس کو بھی شامل مت کرو۔ جو حلال چیزیں ہیں، پان کے پتے وغیرہ اور جو چیزیں ہیں، دیکھ لو وہ کتنی قیمت کا ہے اس کو، اور کتنا اس سے کما کے جمع رکھے ہیں، کھا پی کے، دونوں کی قیمت دیکھ لو، اس میں سے 2.5%، کوئی بھی چیز حرام چیز ہے اس میں نہیں۔ اسی طریقے سے زمین آپ نے خریدا، اب زمین خریدے ہوئے 1 سال ہو گئے، رمضان نہیں دیکھنا، اب گھر بنانے کے لیے آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کاروبار کرنے کے حساب سے رکھے، تو ہر سال جب لیے تھے، جب وہ وقت وہ مہینہ آ گیا، فرض ہو رہی ہے زکوٰۃ، اس کے اندر سے بھی ایسے ہی 2.5% نکال دیں، چاہے 1 لاکھ کی زمین ہو، 1 کروڑ کی ہو، 1 ارب کی ہو، 1 خرب کی ہو، اس میں سے سال میں نکال دینا ہے، یہ فرض ہے۔ نہیں جب بیچوں گا، بیٹی کی شادی کروں گا، جب نکالوں گا، تو اللہ تعالی ہو سکتا ہے اس کے پہلے آپ کی روح قبض کر لے، تو آپ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو مجرم بن کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی نے گھر بنایا، اب کیوں بنایا؟ اچھی قیمت آئے گی، بیچ دوں گا، دوسرے کسی کا یہ کاروبار رہتا ہے، تو ہر سال گھر کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ 2.5% نکال دینا۔ اور اگر کوئی اس لیے بنایا کہ اس کو رکھ دیں گے، کرایہ آئے گا، زندگی گزاریں گے، کوئی اس مقصد سے بھی گھر، تو اب گھر پر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی،
بلکہ گھر کی آمدنی جو ہو رہی ہے وہ آمدنی خرچے سے جو بچ رہی ہے جمع ہو رہا ہے ایک ساتھ، اب اس میں سے دیکھا جائے گا کہ نصاب تک وہ پیسہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے تو سال میں نکال دینا پڑے گا۔ یہی معاملہ گاڑیوں کا ہے، کوئی گاڑی کا کاروبار کر رہا ہے تو گاڑی پہ اگر گاڑی لیا ہے، لاری ہے، بس ہے، چلا رہا ہے، اس کے اندر سے پیسہ آ رہا ہے، گھر کا خرچہ تو ایسے اس کا معاملہ ہے تقریباً ایسے، لیکن باغیچے کا، کھیت کا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سال میں ایک مرتبہ پھل اتار رہے ہیں، کھیت سے اناج نکال رہے ہیں، سال میں 3 مرتبہ فصل کاٹ رہے ہیں، جب بھی فصل کھیت سے باغیچے سے نکال رہے ہیں اس وقت زکوٰۃ 6 کنٹل ہونے کے بعد دے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کے غریب بندوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ کتنی چیز ہو گئی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ شخص اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہ ہو، نہ پیر بابا سے ڈرتا ہو، نہ حکومت سے ڈرتا ہو، یہ ہمارا بگاڑ سکتے، وہ بگاڑ سکتے، یہ لے سکتے، وہ لا سکتے، کچھ نہیں۔ اللہ کے سوا، اللہ مقدر میں لکھا ہے برا ہونا تو برا ہو کر رہے گا، اچھا ہونا لکھا ہے تو اچھا ہو کر رہے گا۔ اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ گمان نہ ہو کہ یہ ہمارا کچھ کر سکتا ہے یا دے سکتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اب یہ صفات ہیں کسی کے اندر، ایسا شخص مسجد بناتا ہے تو گویا وہ مسجد بنانے والا ہے، ایسا شخص مسجد کا انتظام کرتا ہے تو گویا وہ مسجد آباد کرنے والا ہے، ایسا شخص مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ اس لیے داؤد راز رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں جن میں یہ خصوصیت ہوگی مسجد کی ذمہ داری وہی سنبھالیں گے۔ تو اب یہ صفات دیکھ لیجئے کیا آج ہمارے اندر یہ صفتیں ہے کہ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے آگے آیت، چند آیات کے بعد مشہور و معروف آیت پڑھی تھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دو اے نبی تمہارا باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، ضائع ہونے سے ڈرتے ہو، تجارت میں کمی ہونے سے ڈرتے ہو، حویلیاں جو ہے تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ 8 چیزیں جن سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، خود بخود محبت، ان سے لگاؤ ہوتا ہے، ان چیزوں کو انسان پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت اللہ اور رسول اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، اللہ و رسول کے احکام سے زیادہ یہ تم کو اچھے لگتے ہیں، یہ پسند آتے ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اب تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب تمہارے اوپر آ جائے۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، گویا جو لوگ اللہ و رسول سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے، اور جن کی محبتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے،
بیوی کی محبت ہو، باپ کی محبت ہو، خاندان کی محبت ہو، تجارت کی محبت ہو، حویلی کی محبت ہو، گھر بنا رہے تھے اس میں مصروف ہو گیا. کوئی بھی چیز کی محبت اگر تمہیں اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے روک رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اب اللہ کہہ رہا تم پر عذاب آئے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. جو لوگ شریعت کو نہیں پسند کرتے، ان چیزوں میں اپنی زندگی کو مصروف کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنے دین سے ان کو دور بھی کرتے چلے جاتا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کب کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا. کتنے لوگ ہوں گے مسجدوں میں رہتے تھے لیکن اب مہینوں ہفتوں ہو جاتے مسجد کا منہ دیکھتے نہیں. یہ اللہ کی مال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہو گئے تھے. مصروف نہیں، تم نے اللہ کے قانون کو بھلایا، اللہ تم کو نسوا اللہ فانساہم، تم سے اللہ بھلا دیا. تمہارے زندگی کا مقصد کیا تھا، پیدائش کا مقصد کیا تھا، تم جا کہاں رہے ہو، وہاں پر کیا چیزیں کام آنے والی ہو، سب تم نے بھلا دیا. جو تمہارے کام نہیں آ سکتی، جو تم کو چھوڑ دے گی یا جس کو تم چھوڑ دو گے اچانک، اسی چیز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. پوری کوشش، محنت، پوری توانائی، طاقت اسی میں خرچ کر رہے ہیں. محبت کیا ہوتی ہے دوستو؟ نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا طریقہ یہ اطاعت ہے. اطاعت، فرما برداری، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے. کس طریقے سے؟ ایک صحابی رسول تھے خریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو آپ نے کہا نعم الرجل، بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا پیارا نوجوان ہے، بڑا بہتر نوجوان ہے، لیکن اس کے بال ذرا لمبے ہیں، چھوٹا کر لیتا، کپڑا پاجامہ ایسا تھوڑا اوپر کر لیتا. آپ نے یہ کہا اچھا ہے لیکن یہ دو کام کر لیں. کچھ دیر کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، جا رہے تھے لوگ، مجلس سے اٹھے جانے لگے. اب ملاقات ہو گئی کسی سے، بھئی تمہارے تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں. اچھا کیا بولے؟ جب تمہارا نام آیا تو اللہ کے نبی نے کہا نعم الرجل، بڑا پیارا نوجوان ہے، بہتر ہے، لیکن یہ دو کام کر لے. اللہ کی قسم فوراً قینچی اٹھایا، بال کو بھی کاٹ دیا. آج کے نہیں، آج کی طرح نہیں، سور کے ٹائپ کے جو رہتے ہیں یہاں اوپر نہ جائے، گھوڑے کی طرح کیا ہے، حرام ہے. ویسے بال کبھی بھی ہو برابر، اگر کہیں زیادہ ہو ہے تو کتاب اللباس دیکھو حرام ہے، ناجائز ہے، ناپسندیدہ. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہودیوں کا طریقہ ہے دوست. الحمدللہ اتنے میں تو کوئی بھی نہیں دکھائی دینا، اللہ کا شکر ہے. اور فوراً اٹھایا پینٹ کو. آج بولتے بولتے ہم کو شرم آنے لگی، ہم وہ موضوع چھوڑ دیے لیکن آپ کو شرم نہیں تھی. جہاں تو وہی آئے. یہ مولوی سے نہیں، اللہ و رسول سے یہ اڑیل آپ اڑ رہے ہیں. ابھی سمجھ میں نہیں آتا میرے، بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے. یہ کفار کی مصالحت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مکہ کے لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، پاجامہ لنگی اوپر رکھ کر اچھا نہیں دکھتا. کہا نہیں بھائی میں ایسے کروں گا. کیوں؟ ہم جس نبی پر ایمان لائے اس نبی کا حکم یہی ہے. ٹھیک ہے، جب تم مدینہ جانا، نبی کے سامنے جانا، اس وقت اوپر اٹھا لینا، اور جب
تک یہاں رہو یہاں. جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں تو اوپر اور مسجد کے باہر جاتے ہیں تو نیچے. یہ طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ کافر سکھا رہا ہے. مکہ میں رہو ہمارے کفار کے درمیان ایسے، مسلمان نبی کے سامنے جاؤ اٹھا لو. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، ہمارا ایمان ایسا ہے. نبی کا ماننے والا جو ہوتا ہے اللہ کی قسم نبی کے سامنے جیسے جو کام کرتا ہے نبی سے دور رہ کر بھی ویسے ہی. ہم منافق نہیں ہیں دوستو، یہ ہے اصل محبت. وہ صحابی رسول ایک لمحہ بھی کچھ نہیں سوچا اور اٹھایا، بال بھی کاٹ دیا اور ازار بھی کاٹ دیا. یہ ہے اطاعت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اسی طریقے سے اتباع کی بات آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسے کیا اس انداز. نماز ہو رہی ہے، ایک صحابی نبی کے پیچھے پڑے، اسی وقت اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ابھی ہم نبی کے ساتھ نماز پڑھے. نبی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ. اللہ کی قسم بلا سوچے سمجھے لوگ پلٹ لائے. یہ ہے اتباع. انسان سوچے نہیں مجبوری ہے، رمضان کے بعد کر لیتا ہوں، نہیں عمرہ کر کے داڑھی چھوڑتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، ایسے. یہ مٹی دھول، یہ شیطانی چیز ہے. حکم آیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے. اسی طریقے سے ایک خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاتون کی بڑی ہی تعریف فرمائی ہے جو اپنے شوہر کو کی اطاعت کرتی. شوہر کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ رب رسول کی. اگر جائز طریقے سے ہو تو، جائز طریقے سے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاتون کہ والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت زیادہ خراب ہو گئی. ان کے گھر سے ایک شخص آیا اور کہا محترمہ آپ کے ابو جان کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کے آخری ایام ہو، چلیے آپ. افسوس کیا، دعا دی، کہا صحیح ہے لیکن میرے شوہر محترم باہر گئے ہیں، باہر گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں گھر سے باہر نکلوں نہ. حقوق و معاملات مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری علیہ الرحمہ نے بڑے اچھے انداز میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے. ایسا کرو، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی سے بتاؤ معاملہ ایسا ہے، نبی اگر اجازت دیں گے تو میں والد محترم کو دیکھوں گی، اگر اجازت نہیں دیں گے تو نہیں دیکھوں گی. وہ شخص قاصد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا گرچہ باپ بیمار ہے، دیکھنا چاہتا ہے پھر وقت میں، اور شوہر نے یہ حکم دیا ہے کہ نہیں نکلنا. کچھ محدثین نے نقل کیا ہے 2 فلور کا گھر کا، نیچے سسرال والا، نیچے میکا تھا خاتون کا، اوپر سسرال تھا. واللہ اعلم. خاتون نہیں گئی، صحابیہ نہیں گئی. ابھی شوہر واپس نہیں آیا سفر سے. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا صحابی رسول کا. نہلایا گیا، دھلایا گیا اور کفنایا گیا. اب قاصد آیا، چلیے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، کم سے کم ایک نظر دیکھ لیں دفنانے سے پہلے. پھر کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہو میرے شوہر آئے نہیں، لیکن یہ ہے. اب نبی کیا کہتے ہیں؟ وہ بلانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ایسا ہے. آپ نے فرمایا بہتر ہے اپنے شوہر کی اطاعت کریں. آج اگر عورت کے میکے میں اس کے بہن کی سالگرہ ہے یا کچھ معاملہ ہے، کچھ ہے،
شوہر لے جا کر نہیں چھوڑا وقت سے پہلے کچھ ہدیے کے ساتھ تو لڑائی جھگڑا شروع توبہ دلال تک بات آ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ نازک مرحلہ ایک شخص کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ خاتون نہیں گئی، یہ ہے اطاعت۔ اللہ کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات، یہ ہے نیک صالح فرما عورت۔ جن عورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پانچگانہ کی حفاظت ہوگی، اور جو عورت رمضان کے روزے رکھے، جو اپنے آبرو کی حفاظت کرے، جو عورت اپنے شوہر کی موافقت کرے، تائید کرے، اطاعت و فرما برداری کرے جائز چیز میں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اس عورت کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اے خاتون جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے جانب سے تمہارے لیے یہ انعام ہے۔ وہ خاتون نہیں گئی اپنی شوہر کی بات کو مانتے ہوئے۔ یہ ہے نبی کے طریقے پر نبی سے محبت کی علامت۔ نبی نے جہاں جو چیز کہا ہے اس چیز کو اسی طریقے سے اپنایا جائے۔ نبی نے کہہ دیا شوہر کا حق ہے عورت پر کہ شوہر کی اطاعت کیا جائے۔ اس صحابیہ نے کس طریقے سے اطاعت کی؟ باپ مر گیا، صورت تک دیکھنے نہیں آئی، جنازہ اٹھایا گیا، قبرستان لے جایا گیا، دفنایا گیا، دعا ہوئی، واپس آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچانک چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ پریشان، وجہ کیا ہے؟ یہ تو غم کا وقت ہے، ہمارا ایک بھائی انتقال کر گیا، ہم سے جدا ہو گیا ہمیشہ کے لیے، ہم دفنا کر آئے ہیں، اور نبی رحمت مسکرا رہے، وجہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرانے کی وجہ یہ ہے، یہ مرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے اور اللہ کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی نے کہا جانتے ہو کیوں بخش؟ اس شخص نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جس کے وجہ سے اس کی بیٹی نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، گرچہ والد کا جنازہ اٹھ گیا، دفنا دیا گیا، لیکن شوہر کے اطاعت کو توڑا نہیں۔ اس کی بیٹی نے شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہے دوستو، کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے جو کہا جو کیا اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے پرنالا ہوتا ہے نا، روڈوں میں دیکھے ہوں گے، پانی گرتا رہتا بارش ہوتی ہے، سیڑھی لگا کر وہ پرنالے کو لگا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، راستے میں پانی گر رہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، خلیفہ نکلوا کے دوسری طرف کر دیا تھا۔ آج جا رہے ہیں تو سیڑھی لگا کر نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ لگا رہے ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اترو، میں نے اس کو ہٹوا دیا۔ کہا نہیں، میں لگا کے چھوڑوں۔ ارے میں خلیفہ ہوں، مجھ سے کہہ رہے کہ لگا کے چھوڑو، اترو۔ کیوں تمہارے اندر یہ ہمت آئی میری مخالفت کرنے کی؟ کہا اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنالے کو اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اس لیے میرے اندر ہمت آئی، میں خود سے لگا رہا۔ کہا عباس اتر جاؤ، اور جوش میں آ گیا۔ کہا اترو نہیں تو سیڑھی کھینچ لیتا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ہو گئی تھی، اتر گئے بیچارے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے سیڑھی ہٹا کے وہاں رکھ دیا۔ جہاں سیڑھی تھی اللہ کی قسم وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور کہا اے نبی کے چچا عباس،
جس چیز کو, جس پرنالے کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا, اس کو سیڑھی پہ چڑھ کر تم نہیں لگا سکتے. اب اس پرنالے کو لگانا ہے تو تمہارا قدم ہوگا اور عمر کا کندھا ہوگا. لو سیڑھی کے طور پر میرے کندھے پہ چڑھو اور تم پرنالہ لگاؤ. یہ ہے محبت دوستو, اس کو محبت کہتے ہیں. کیا یہ محبت آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ صرف شربت پینے کے لیے, حلوہ کھانے کے لیے, اس طریقے سے چیزیں آج نبی کا نام بدنام کیا جاتا ہے. سوچو دوستو, حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان کے پاس دکان ہے راشن کی, بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط سالی کا اندیشہ ہے. اچانک ایک دن ابر آ گیا, یہ ڈر گئے, دل میں خوف پیدا ہو گیا اور سوچا کہ اللہ بارش نہ کرتا تو بہت بہتر تھا, کیونکہ تھوڑے دن کے بعد راشن کم ہوگا, باہر سے بھی نہیں آئے گا, میری دکان چمک جائے گی. 1 درہم کی چیز 10 درہم میں بیچوں گا. ایک فطری چیز ہے دوستو, آج اس کے لیے انسان کہاں سے کہاں تک گر جاتا ہے. ابھی یہ خیال آیا تھا, تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. مسور رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے. ہمارے تمام مومن بھائی کو پسند یہ ہے بارش ہو, گرمی ختم ہو, کھیتی اچھی ہو, باغیچے میں پھل اچھے آئیں, اور میں سوچتا ہوں کہ بارش نہ ہو, خالی اپنا فائدہ. میری سوچ, میری پسند مسلمانوں کی سوچ کے خلاف ہے. فوراً اعلان کر دیا, اے لوگو, اللہ کی قسم جس قیمت پر میں نے یہ سارا غلہ خریدا ہے بلا 1 پیسہ فائدہ لیے ہوئے, اسی قیمت پر میں فروخت کر رہا ہوں, آ جاؤ. لوگ جمع ہونے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہوا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یہ کیا کر رہے ہیں, کم سے کم دوسرے ملک سے یہ لائے ہو, اپنا وہ کرایہ خرچہ جو زیادہ وہ تو لے لو, تھوڑا تو فائدہ لے لو. کہا بھی نہیں, کہا لے لو, بہت زیادہ کوشش کیے, کیوں ایسا کر رہے, کہا کفارہ ادا کرو. کہا یہ کون سا کفارہ, تو بتایا کہ جب ابر آیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ بارش نہ ہو. پھر اس کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ نبی نے کہا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے پسند کرے اور اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے. تو میری پسند تو مومن مسلمانوں کے پسند کے خلاف ہے. اب کیسا, اسی یہ گناہ ہوا, اس گناہ کا کفارہ میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں بلا 1 پیسہ فائدہ لیے ہوئے. اب کہا ٹھیک ہے تم کفارہ ادا کر لو. یہ ہے محبت دوستو. اب سوچو ایسی محبت ہمارے اندر ہے, کہیں دیکھنے میں آتی الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کا فتربصوا, اگر ان چیزوں کی محبت اللہ و رسول کی محبت پر غالب آ جائے, جہاد پر غالب آ جائے, تو اب انتظار کرو اللہ کا کوئی عذاب تمہارے اوپر, آج دن بدن عذاب آ ہی رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو فاسق ہے اس کو ہدایت سے محروم کرتی جاتی ہے. دوستو اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے بعد والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اکثر جگہوں پہ تمہارے اوپر احسان کیا, تمہاری مدد کی ہے.
اور حنین میں بھی مدد کی ہے تمہارے اوپر۔ یہ حنین ایک مقام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ دو قبیلہ تھے، جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے تقریباً 18-20 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا وہ دو قبیلے جو ثقیف اور حوازن ہیں، یہ لوگ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے عرب کے اندر، یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ فتح کیے تھے 10,000 لوگوں کے لیے ساتھ میں، اور پھر مکہ کے جو ابھی 2,000 نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو لیے، اور 6 شوال کو نکلے وہاں سے حوازن کے لیے، حنین کے لیے۔ راستے میں دیکھے ذات انوار تھا جہاں مشرکین لوگ بیٹھتے تھے آرام کے لیے اور برکت کے لیے اپنے ہتھیار وہاں لٹکا دیا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھو پیپل کا درخت، اس کا درخت، درگاہوں پہ چلے جاؤ بہت سی چیزیں بدھی رہتی اور لٹکتی رہتی، وہی پرانا انداز ہے مشرکین کا۔ اسی کے دیکھے نقالی میں یہ ساری بدعات اور خرافات شرک ہو رہا ہے۔ تو لوگ آگے چلنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک درخت ایسے ہی مقرر کر دیے، ہم لوگ بھی وہاں بیٹھیں گے، اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں گے اور سکون حاصل کریں گے۔ یہ پکے مسلمان تھے، ان کا عقیدہ غلط نہیں تھا، لیکن جو بدعات اسلام میں آتی ہے مسلمان لاتا وہ دیکھا دیکھی آتی ہے کفار کی مشابہت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کہا تم نے وہی بات کہی جو قوم موسیٰ نے کہا تھا۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ جب دریا سے پار ہوئے فرعون ڈوب گیا، ان کو نجات ملی، راستہ چل رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ پار ہوئے وہاں سے، راستے میں چلتے چلتے دیکھے لوگوں نے ایک گائے کا بت بنایا ہے اور وہاں پر یعکفون ٹھہرے ہوئے، اعتکاف کیے ہوئے، پوجا پاٹ چل رہی ہے، نظر و نیاز ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، سر جھک رہا ہے۔ ابھی دیکھ کے آئے ہیں ایمان والوں کی اللہ نے کیسے مدد کی، ان کو بچایا اور فرعون کو ڈبایا، یقین ہے۔ لیکن جب کافروں کو دیکھا، مشرکوں کو دیکھا شرک کرتے ہوئے، توحید ہے سب کچھ ہے، لیکن خواہش پیدا ہوئی میں بھی ایسا کروں۔ کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسے بنا دیے، ہم بھی برکت کے لیے وہاں بیٹھیں گے، وہاں چڑھاوے چڑھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے جاہل لوگ تم ہو، بڑے جاہل۔ اللہ کے نبی نے کہا قوم موسیٰ نے جو کہا تھا تم نے بھی آج بتاؤ کفار مشرکین کے دیکھا دیکھی مسلمانوں میں یہ بدعات کا انداز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بدعات جو آ رہی ہے، شرک جو آ رہا ہے، یہ کفار مشرکین کی مشابہت میں آ رہا ہے، اور قرآن اس کا ہمیں اندازہ بتا رہا ہے۔ خیر وہاں پہنچے، 12,000 کی تعداد تھی، ادھر تھوڑے لوگ تھے، تو صحابہ اکرام میں تھوڑا عجب، اذا عجبتکم کثرتکم، عجب کس کو کہتے ہیں؟ خود پسندی۔ یہ خود پسندی وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے، ریاکاری وہ جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو سب سے بڑا فتنہ دنیا کا ہے، اس سے زیادہ مجھے اپنی امت پر اگر کسی چیز کا ڈر خوف ہے تو یہ چھوٹے شرک کا ہے، ریاکاری اور یہ خود پسندی، میں یہ کر لوں گا، میں کر سکتا ہوں، میں نے کیا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ عجب آ گیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، ابھی تک اتنی بڑی تعداد نہ تھی، بدر کے میدان میں 313 تھے اور دوسری جنگ میں کم تھے، آج 12,000 کی تعداد میں اب اللہ تعالیٰ کرا تم کو فخر ہو گیا، آج ہم زیادہ ہیں، آج میدان تو مار ہی لیں گے۔
یہ سوچ پیدا ہوئی تھی کہ اللہ کی قسم تیر اندازوں نے حملہ کیا تو یہ پورے صحابہ بھاگے. صرف نبی کے ساتھ کتنے بچے؟ 80 بچے. 12,000 میں سے صرف 80 بچے. کوئی اور بچا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پہ آواز دے رہے آؤ آؤ میں اللہ کا رسول ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, آؤ. اور عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زور زور سے آواز دو. اب جو بھاگ گئے تھے پھر ان کے اندر جرأت آئی اور پھر میدان میں آئے نادم شرمندہ ہوتے ہوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور نکلے آپ, اپنے ہاتھ میں مٹی لی, یوں پھینکی تو 2,000 سے زیادہ جو کفار مشرکین کا لشکر تھا کوئی ایسا نہیں تھا جس کے منہ میں اور آنکھ میں مٹی نہ گئی ہو. ایک یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. انزل اللہ سکینہ, پھر اللہ تعالیٰ نے سکون ان کے اوپر نازل کیا, دل مضبوط ہو گیا, چلو پھر لڑیں گے. پھر اس کے بعد سکینتہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسی مخلوق بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دے رہی. فرشتوں کا نزول فرمایا. کفار کہتے تھے ہم صحابہ کے پیچھے بھاگ رہے تھے, غالب آ گئے تھے. اتنے میں کچھ لوگ خچر پہ سفید آئے اور پھر انہوں نے للکارا ہم کو خبردار پلٹ کر بھاگو. اتنے میں ہمارے دل تھرا گئے, ہم شکست کھا گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسی مخلوق کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہاں ہم کو سبق کیا ملا؟ ہمارے پاس مال ہو, طاقت ہو, کثرت ہو, کبھی عجب پسندی, اگر عجب پسندی آ گیا تو یہ وہ شرک ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. رب جب صحابہ کو شکست دے سکتا ہے کفار کے ہاتھ پہ, جب تک وہ نادم نہ ہوئے اپنے اس سوچ پہ, تو ہمارے اور آپ کی جیسے حالت کی کیا؟ آج ہم ولیمہ کریں خود پسندی, ایسا کرو کہ کوئی نہ کیا ہو, لوگ دیکھتے رہیں. کپڑا ایسا پہنو کہ سب دیکھتے ہی رہ جائیں. یہ ہے عجب پسندی, یہ ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے. خاص کر کے یہ عید کا وقت آ رہا ہے دوستو, یہ عجب پسندی جو شرک کے برابر ہے, ریاکاری کے برابر ہے, جس کے وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ایسی چیز سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو. بہت سارے مسائل اس واقعہ سے نکلتے ہیں, پھر کسی فرصت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.